وإن كان نقله وإنه من الثقات كإسناده لكن ليس ما فيه إعلام كالأغفال فاستخرت الله واستوفقت منه فعلمت ما أغفله فأودعت كل حديث منه. وإن كان نقله وإنه من الثقات كالإسناد لكن ليس یہ فرما رہے ہیں کہ جو اعتراض صاحب مصابیح پر لوگوں نے کیا ہے کہ سند بیان نہ کرنے کی وجہ سے ان کی کتاب کی حدیثوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل یا ناممکن ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض بے محل ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی اپنے خطبے میں کہ ہم پہلی فصل میں الصحاح کے عنوان سے بخاری اور مسلم کی روایتیں اپنی کتاب میں لائیں گے، اور دوسری فصل میں الحسان کے عنوان سے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایتیں لائیں گے. اور یہ سب کی سب کتابیں باسند روایتوں پر مشتمل ہیں. تو جب ان کتابوں کے متعلق پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ فلاں فلاں کتاب کی روایتیں ہم لا رہے ہیں، تو ان روایتوں کے اندر باسند روایتیں موجود ہیں. تو اب ان روایتوں کو بالکل یا بے سند بیان نہیں دے سکتے. لہذا کسی کو اگر تحقیق کرنی ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے، تو متعلقہ کتاب کی طرف رجوع کر کے وہ اس کتاب کی حیثیت کو جان سکتا ہے. اور بخاری کا نام آ گیا، مسلم کا نام آ گیا، تو اب کسی تحقیق کی ضرورت کہاں باقی ہے؟ اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی صحت پر تمام دنیائے علماء حدیث کا اتفاق اور اجماع ہے. تو جب بخاری کا نام آ گیا، مسلم کا نام آ گیا، تو اب تحقیق کی حاجت اور ضرورت کہاں باقی رہی؟ بات سمجھ گئے؟ اسی کو فرماتے ہیں کہ ان کا ایک تو یہ خود سے ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے. پھر دیباچے میں یہ بات یہ مقدمے میں اپنے فرماتے تھے کہ ہم بخاری اور مسلم کی روایتیں لائیں گے، فلاں فلاں کتاب کی روایتیں لائیں گے. تو ان کی روایتوں کو بے سند روایت کہنا درست اور صحیح نہیں. لیکن لیس ما فی اعلام کالاغفال. اب یہ لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، یہاں یہ صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ کے کام میں اور طرز میں فی الجملہ ایک قصور کا اعتراف کر رہے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پہلے ہم نے کہہ دیا کہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، اور اتنی بات روایت پر اعتماد کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی سند کو بیان کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. مثلا ایک روایت کی متعدد سندیں ہوتی ہیں، حدیث کی متعدد سندیں ہوتی ہیں. بعض سندیں ان میں سے صحیح ہوتی ہیں، بعض سندیں ضعیف ہوتی ہیں. تو سند بیان کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ متن جو ہمارے سامنے ہے یہ صحیح روایت سے نقل ہو کر کے آئے، صحیح سند سے نقل ہو کر کے آیا ہے، یا پھر ضعیف سند سے نقل ہو کر کے آیا ہے. اس طرح کے بہت سارے فائدے ہیں جو سند بیان کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، اور بیان سند کے بغیر ان فوائد کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے. اس لیے سند کا بیان کر دینا یہ اچھی چیز ہے، اور بیان نہ کرنا یہ فی الجملہ ایک قصور ہے، ایک کوتاہی ہے، ایک کمی ہے. اسی کو فرمایا لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال. اعلام یہ جمع ہے، علامت
نشانی. اب جب کسی چیز پر علامت اور نشانی لگا دی جاتی ہے تو اس کے پہچاننے میں کوئی تردد اور کسی طرح کا شبہ اور کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے. اور اوفال ایسی زمین کہ جس پر کوئی علامت اور نشانی لگی ہوئی نہ ہو اس کو کہتے ہیں. تو اوفال ایسی زمینیں کہلاتی ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ایسی زمینوں کے بارے میں یہ طے کرنا کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، کہاں تک ہماری ہے، کہاں تک دوسرے کی ہے، یہ طے کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے علامت لگی ہوئی چیزوں کے مقابلے میں وہ چیزیں جن پر علامت لگی ہوئی نہیں ہے وہ کم درجے کی ہیں، اور علامت لگی ہوئی چیزیں وہ اعلیٰ درجے کی کہلائیں. تو اگر سند بیان کر دی جاتی تو گویا علامت لگ گئی، سند بیان نہیں کی گئی تو گویا کوئی علامت اور نشانی نہیں ہے. تو ایسی روایتوں کا مجموعہ جن کے اندر سند بیان کر دی گئی ہو وہ یقیناً ان مجموعوں سے بہتر اور زیادہ مفید کہلائے گا جن میں سند بیان نہ کی گئی. تو صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ اگر سند بیان کر دیتے تو وہ یقیناً زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ انہوں نے سند کو بیان نہیں کیا ہے. دیکھو یہاں اس جملے میں آپ غور کریں گے تو صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور انکساری آپ کو نظر آئے گی جو انسانیت کا زیور ہے. انسان کو ہمیشہ عجز و انکساری اور دوسروں کے مقابلے میں خود کو چھوٹا تصور کرنا چاہیے. یہی انسان کے بڑے ہونے کی علامت ہے. حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے فروتنی، عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں اور لوگوں کی نگاہ میں بھی اس کی عظمت پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی بڑائی کا سکہ جما دیتے ہیں. تو اب یہاں کہنا تو یوں چاہیے تھا لیکن لیس ما فیہ اغفال کالاعلام، کہ وہ چیزیں جن پر علامت لگی ہوئی نہیں ہیں وہ ان کی مانند نہیں ہو سکتی جن پر علامتیں لگی ہوئی ہیں. لیکن اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی بات کو بنایا مشبہ اور ان کی بات کو بنایا مشبہ بھی. حالانکہ مشبہ بھی جو ہے وہ افضل ہوتا ہے غیر مشبہ کے مقابلے. تو اس جملے کے اندر یہ تقدیم و تاخیر ہے کہ افعال کا ذکر بعد میں ہے، اعلام کا ذکر پہلے ہے، جبکہ فطری ترتیب یہ تھی کہ افعال کا ذکر پہلے ہوتا اور اعلام کا ذکر بعد میں ہوتا. تو یہ ترتیب میں جو انعکاس ہوا ہے یہ در حقیقت عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے کے لیے. فاستغفرت اللہ واستغفرت منہ. صاحب مصابیح کے کام کو جب 200 سال گزر گئے تو 2 صدیاں گزرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ مصابیح پر کام کیا جائے. لیکن جب ہمارا مشورہ ہو گیا تو ہم نے مشورے کے بعد استخارہ کیا، اس لیے کہ استخارہ کرنا یہ بڑے فائدے کی چیز ہے. عبرانی کی ایک روایت میں ہے ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. جو آدمی استخارہ کر کے کوئی کام کرتا ہے وہ کبھی نقصان کا شکار نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورہ کر کے کوئی کام کرتا ہے اس کو شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی. بغیر مشورے کے کام کرتا ہے تو بعض کام الٹے ہو جاتے ہیں، نقصان والے ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہونا پڑتا ہے، نادم ہونا پڑتا ہے. تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. جو آدمی استخارہ کر لیتا ہے
وہ نقصان کا شکار نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورہ کر لیتا ہے اس کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں فاستغفرت اللہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کام میں انسانیت کا فائدہ ہے یا انسانیت کا فائدہ نہیں ہے، یہ کام اللہ کی رضا والا کام ہے یا اللہ کے نزدیک یہ کام پسند نہیں ہے۔ ان باتوں کو جاننے کے لیے میں نے استخارہ کیا۔ فاستخرت اللہ، تو میں نے استخارہ کیا اللہ تبارک و تعالی سے۔ واستوقفت منہ، اور میں نے اللہ سے توفیق مانگی، اس لیے کہ انسان کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی باصلاحیت ہو، توفیق جب تک اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تب تک انسان سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ انسان سے ہر خیر کا کام اللہ کی توفیق ہی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، اس لیے ہر کار خیر کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اس کی توفیق شامل حال ہو جائے تو پھر کام خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں اور صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا واستوقفت منہ، اور میں نے اس سے توفیق طلب کی۔ فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ، بس میں نے علامت لگا دی ان چیزوں پر جن کو بے علامت چھوڑ دیا تھا صاحب مصابیح نے، یعنی انہوں نے جو سند بیان نہیں کی تھی، میں نے اس کتاب کے اندر تمام روایتوں کی سند بیان کر دی، وہی طور کہ میں نے شروع میں صحابی کا نام پڑھا دیا اور آخر میں کتاب کا حوالہ ظاہر کر دیا۔ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ كَمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتْقِنُونَ وَالثِّقَاتُ الرَّاسِخُونَ۔ اب مشکات شریف میں جو انہوں نے طرز اختیار کیا ہے، یہاں سے اس طرز کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں نے مصابیح کی ترتیب میں کسی طرح کا تصرف اور تغیر نہیں کیا۔ صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث جس باب کے اندر اور جس فصل کے اندر رکھی تھی، میں نے اس حدیث کو اسی باب اور اسی فصل میں رکھا ہے، مصابیح کی ترتیب میں کوئی الٹ پھیر میں نے نہیں کیا ہے۔ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ، بس میں نے رکھا ہر حدیث کو، مصابیح کی ہر حدیث کو اسی کی جگہ پر، جیسا کہ اس روایت کو روایت کیا تھا قابل اعتماد اور پختہ کار علماء کرام۔ دیکھو ثقات، ثقہ کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں قابل اعتماد اور قابل بھروسہ، اور متقنون یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اتقن یتقن، اتقان کے معنی آتے ہیں کسی کام کو نہایت مضبوطی اور مہارت اور کمال کے ساتھ انجام دینا، اور راسخون یہ راسخ کی جمع ہے۔ راسخ کے معنی آتے ہیں مستحکم اور جمع ہوا۔ اصطلاح کے اندر راسخ کہتے ہیں اس متحقق عالم کو جس کو علوم کے اندر کوئی تردد اور شبہ پیش نہ آتا ہو۔ مثل ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، یعنی کن کن لوگوں کی کتابوں کی روایتیں یہاں پر ہیں، ان کا نام گنا رہے ہیں۔ صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ نے جن کتابوں کی روایتیں لی تھی وہ، اور صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے جن کتابوں سے روایت لے کر اضافہ فرمایا، ان تمام کتابوں کے مصنفین کا نام شمار کرا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے شروع ہی میں کہ اس کتاب کے اندر کن کن بزرگوں کی کتابوں سے حدیثیں لی گئی ہیں۔ مثل ابی عبداللہ، یہ ابو عبداللہ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، اور نام اس کا محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے،
اور بخاری وطنی نسبت ہے، جیسا کہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن 194 میں پیدا ہوئے ہیں اور 256 میں ان کا انتقال ہوا ہے. کل ان کی عمر 62 سال ہوئی ہے. وہ ابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری، یہ ابو الحسن یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، اور مسلم ان کا نام ہے اور حجاج ان کے والد محترم کا نام ہے. اور قشیری یہ قبیلے کی طرف نسبت ہے. ایک قبیلہ ہے قشیر، بنو قشیر، اسی قبیلے سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، اس لیے قشیری کہلاتے ہیں. وہ ابی عبداللہ مالک بن انس الاصبحی، یہ اصبحی یہ نسبت ہے اصبح کی طرف. یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں ذی اصبح، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو اس لیے ان کی نسبت ہے اصبح. وابی عبداللہ مالک بن انس الاصبحی وابی عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی. دیکھو شافع یہ نسبت ہے شافع کی طرف، شافعی نسبت کس کی طرف ہے؟ شافع. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ہے محمد اور والد محترم کا نام ہے ادریس. شافعی ان کے اجداد جو کوئی بزرگ ہیں انہی کی طرف نسبت کر کے ان کو شافعی کہا جاتا ہے. وابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل، اور ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبان، یہ شیبان یہ بھی قبیلہ ہے، اسی کی طرف نسبت شیبان. بات سمجھ پائی آپ کو؟ یعنی ان تمام لوگوں کی کتابوں سے روایتیں لے کر اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں. وہ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں جن کی کتاب ترمذی شریف ہے، ان کا اصل نام ہے محمد اور ان کے والد کا نام ہے عیسیٰ اور ان کی کنیت ہے ابو عیسیٰ. وابی داؤد سلیمان ابن اشعث، دیکھیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو مشہور امام گزرے ہیں ان کا نام ہے سلیمان اور ان کے والد محترم کا نام ہے اشعث. اور سجستان یہ ان کی وطنی نسبت ہے. سجستان ایک شہر کا نام ہے، اسی کے یہ رہنے والے تھے، اسی کی طرف نسبت کر کے ان کو سجستانی کہا جاتا ہے. وابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور امام ہے جن کی کتاب نسائی شریف پڑھائی جاتی ہے. ان کا اصل نام ہے احمد اور ان کے والد محترم کا نام ہے شعیب اور کنیت ہے ان کی ابو عبد الرحمن. اور یہ رہنے والے ہیں نسا گاؤں کے. نسا ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اسی کی طرف نسبت کر کے نسائی کہلاتے ہیں. وہ ابی عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ، ابن ماجہ کے نام سے جو مشہور محدث گزرے ہیں جن کی کتاب سنن ابن ماجہ کے نام سے، ان کا اصل نام ہے محمد اور کنیت ان کی ابو عبداللہ اور یزید ان کے والد محترم کا نام ہے اور ماجہ یہ ان کے دادا کا نام ہے. بعض لوگ دیکھو بہت سے لوگ اکثریت اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں ابن فلاں ابن فلاں، لیکن کبھی کبھی بعض مصلحتوں کی بنیاد پر دادا کی طرف بھی نسبت ہو جاتی ہے. مثلا کسی شخص کا بچپن کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، بچپن میں دادا ہی نے پالا، تو عام طور سے لوگ اس دادا ہی کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں. تو یہ ماجہ جیسے ابن ماجہ تو اس سے بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ابا کا نام ہے ماجہ، ایسا نہیں ہے.
ماجہ کن کا نام ہے؟ ابا کا نام تو یزید ہے، امام محترم کا نام کیا ہے؟ یزید محمد، اور ان کے والد محترم کا نام یزید، اور دادا کا نام ماجہ. دادا کی طرف نسبت مشہور ہو گئی ابن ماجہ ابن ماجہ ابن ماجہ. اور بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ ماجہ ان کی اپنی کا نام ہے، اور بہت سے لوگ بجائے باپ کی ماں کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ماں کی طرف منسوب ہیں، لیکن محققین نے اس قول کو تسلیم نہیں فرمایا. القزوینی، یہ قزوین یہ بھی نسبت ہے وطن کی طرف، یہ ایک شہر ہے. وہ ابی محمد عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مشہور کتاب سنن دارمی، لیکن ان کی کنیت ہے ابو محمد، اور ان کا نام ہے عبداللہ، اور ان کے والد محترم کا نام ہے عبد الرحمن، اور وہ دارمی کہلاتے ہیں. یہ دارم جو ہے یہ بنو تمیم کی ایک شاخ ہے، بڑا قبیلہ ہے دارم، اسی دارم قبیلے سے ان کا تعلق ہے، تو قبیلے کی طرف نسبت کر کے دارمی کہلاتے ہیں. وہ ابی الحسن علی ابن عمر الدارقطنی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، اور ان کی کتاب سنن دارقطنی. یہ دارقطن بغداد کے اندر ایک محلہ ہے، اسی محلے کے باشندے ہیں، اس لیے دارقطنی کہلاتے ہیں. نام ہے ان کا علی، اور ان کے والد محترم کا نام ہے عمر، اور کنیت ان کی ہے ابو الحسن. وہ ابو بکر احمد بن حسین البیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور کثیر التصانیف ہے، بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں. اس کتاب کے اندر بھی ان کی کئی کتابوں کی روایت ہے. ان کی ایک مشہور کتاب ہے شعب الایمان، ایک ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، ان کی ایک کتاب ہے مدخل، تو بہت ایک کتاب ہے ان کی البعث والنشور. ان سب کتابوں کی روایتیں مشکوٰۃ شریف کے اندر آئیں گی. تو ان کا تعارف کراتے ہیں کہ ابو بکر ان کی کنیت ہے، احمد ان کا نام ہے، حسین ان کے ابا کا نام ہے، اور بیہقی کہلاتے ہیں. یہ بیہق یہ ایک شہر کا نام ہے نیشا پور کے قریب، اسی کے رہنے والے تھے، اس لیے بیہقی کہلاتے ہیں. وہ ابو الحسن رزین ابن معاویہ العنبری، امام رزین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے جو رزین کے نام سے مشہور ہے، اور اس کتاب کا اصل نام ہے التجرید فی الجمع بین الصحاح. یہ کتاب اس وقت دنیا میں تھوڑی دستیاب نہیں ہے. میں نے جب اس کتاب پر یہ تخریج کا کام کیا تھا، جس کا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جو حاشیے پہ ہے، اس زمانے میں میں نے اس کتاب کو تلاش کیا اور اکابر علماء سے اس سلسلے میں رابطہ کیا، لیکن سب کی تحقیق یہی تھی کہ اب یہ کتاب دنیا میں کہیں مفقودہ یا مطبوعہ دستیاب نہیں ہے. بہرحال کتاب ہے التجرید فی الجمع بین الصحاح، جو رزین کے نام سے ہے. تو ان کی کنیت ہے ابو الحسن، نام ہے ان کا رزین، اور ان کے ابا کا نام ہے معاویہ، اور عبدلی ان کی نسبت ہے. یہ قبیلے قریش کے اندر ایک چھوٹا سا خاندان ہے جس کا نام ہے بنو عبد الدار. کیا نام ہے؟ بنو عبد الدار. بنو عبد الدار قبیلے سے ان کا تعلق ہے، خاندان سے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبدلی کہلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ کہتے ہیں مشکوٰۃ شریف میں جو روایتیں آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گی، ان میں سب روایتیں ان تمام بزرگوں کی کتابوں سے لی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے امام رزین رحمۃ اللہ علیہ،
اور اسی طریقے سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اکثر روایتیں مشکات شریف کی ان اکابر بزرگوں کی کتابوں سے لے کر جمع کی گئی۔ چند روایتیں وہ ہیں جو ان کے علاوہ دیگر ائمہ سے ملی۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مشکات شریف میں تقریباً 42 کتابوں کی روایتیں، 42 کتابوں کی روایتیں، ان میں سے اکثر تو ان بزرگوں کی کتابوں کی ہیں، لیکن ایک آدھ کوئی شاذ ایک روایت دو روایت اور باقی ائمہ کی بھی ہے۔ ان کی روایتیں چونکہ برائے نام ہیں اور وہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں، اس لیے ان کا نام یہاں پر نہیں گنایا، بس کہہ دیا وغیرہم کہ یہ ائمہ اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ وقلیل ما ہوا، اور وہ بہت کم ہیں۔ یعنی ان مذکورہ ائمہ کے علاوہ جن بزرگوں کی روایتیں اس کتاب کے اندر لی گئی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ وقلیل ما ہوا، اور ایسی روایتیں بہت کم ہیں۔ سمجھ شریف میں آگے وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَحُوا مِنْهُ وَأَخْذُونَا عَنْهُ۔ دیکھو یہاں ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اشکال تھا کہ انہوں نے سند بیان نہیں، اس لیے ان کی بیان کردہ حدیثوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح ہیں، حسن ہیں، ضعیف ہیں، کس درجے کی ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ سند سے یہ چیزیں طے ہوتی ہیں، سند بیان نہیں کی گئی، اس لیے ان کی کتاب میں سقم محسوس کیا گیا۔ اس سقم کو دور کرنے کے لیے صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کا نام بڑھا دیا۔ اس پر اشکال ہے کہ خالی صحابی کا نام پوری سند تو نہیں ہے، سند پوری کی پوری بیان ہو، اس لیے کہ سند میں ایک ایک راوی کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اگر سند میں 5 راوی ہیں، 7 راوی ہیں، 10 راوی ہیں تو سب کی کنڈلی کھنگالی جاتی ہے، سب کی سیرت دیکھی جاتی ہے، چھان پھٹک کی جاتی ہے، یہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا۔ جب سارے بالکل ٹھیک تو روایت کو صحیح، اگر ایک بھی خراب آ گیا، ایک میں بھی ضعف اور کمزوری آ گئی تو روایت ضعیف کہلاتی۔ اور صحابی سارے کے سارے حضور، صحابہ پر بحث کرنے کی اور تفتیش کرنے کی ضرورت، جب کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ یہ صحابی رسول ہے، اب اس کی سیرت کے بارے میں تحقیق اور تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ بند کر کے اس کے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ اس لیے کہ ان سب کو اولئک هم الراشدون کی سند ملی ہوئی ہے، ہدایت یافتہ ہونے کی سند ملی ہوئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پالو گے۔ اور ہدایت تو جو خود ہادی ہو، جو مہدی ہو، ہدایت یافتہ ہو، اس کی ابتدا سے تو ہدایت ملے گی۔ جو خود غلط راستے پر ہو اس کی ابتدا تو ضلالت میں لے کر کے جائے گی، برائی کے اندر لے کر کے جائے گی، اس کے ذریعے کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اور یہاں فرمایا کہ جس صحابی کے پیچھے چلو گے سیدھے جنت میں جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ سند ہے اس بات کی کہ ہر صحابی ہدایت یافتہ ہے، ثبوت ہے، ان کے کیریکٹر اور سیرت کی تحقیق اور تفتیش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیا جائے۔ ان کے بعد جو لوگ ہیں ان کی سیرت کو دیکھا جائے گا، کھنگالا جائے گا، اور یہ طے کیا جائے گا کہ یہ لوگ لائق اعتماد ہی لائق اعتماد نہیں ہے۔ تو اب وہ جو اشکال کہتے ہیں کہ اشکال تو جو کا تو باقی رہا، بھائی سند بیان کرنے سے مسئلہ حل ہو، اور صحابی کا نام ذکر کر دینے کا نام سند نہیں، سند تو تمام رجال کو بیان کرو اس کا نام سند ہے۔
تو جو کمی نسابی کے اندر تھی کہ راویوں کے نام نہیں بیان کیے گئے تھے، وہ کمی جو کی تو مشکات کے اندر بھی موجود ہے، تو پھر آپ کی محنت کا کیا فائدہ ہوا؟ سمجھ گئے اشکال؟ اس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اگرچہ صحابی کے علاوہ دیگر راویوں کا نام بیان نہیں کیا، صرف صحابی کا نام بیان کیا، لیکن صحابی کا نام بیان کرنے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کتاب کا نام بتا دیا نا، رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ الترمذی، رواہ البیہقی، رواہ ابو داؤد، رواہ النسائی وغیرہ وغیرہ. اور یہ جتنی کتابیں ہیں ان تمام حضرات محدثین نے اپنی کتابوں میں باسند روایتیں بیان کی. تو جب ہم نے نسائی کہہ دیا تو نسائی کا نام آتے وہ پوری سند آ گئی نا. تو اگرچہ ہم نے سند بالفعل بیان نہیں کی ہے، لیکن کتابوں کا نام لے دینا یہ سند بیان کرنے کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ انہوں نے سند کی اتنی تحقیق کر دی ہے کہ اب ہمیں اس پر مزید کچھ کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہی ہے. اسی کو فرماتے ہیں انی اذا نسبت الحدیث الیہ، اور جب میں نے حدیث کی نسبت ان ائمہ کرام کی طرف کر دی، کأنی اسندت الی النبی، تو گویا کہ میں نے حدیث کی سند بیان کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، لأنہم قد فرغوا منہ، اس لیے کہ یہ ائمہ سند بیان کر کے فارغ ہو چکے ہیں، وَأَغْنَوْنَا عَنْهُ، اور ہم کو اس کام سے بے نیاز کر دیا. جب وہ یہ کام کر چکے تو اس کو مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ پائیں گے؟ آگے پھر مشکات شریف کے اندر جو ان کا انداز ہے کام کرنے کا اس کو مزید بیان کرتے ہیں. وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا، اور میں نے تمام کتابوں کو اور تمام ابواب کو اسی ترتیب اور تسلسل پر رکھا ہے جس طرح اس کو رکھا تھا اور مرتب کیا تھا صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ. وَاقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ، اور میں چلا ہوں ان کے نشانات قدم پر اس سلسلے میں، یعنی میں نے اپنی طرف سے کوئی ترتیب، کوئی تغییر، کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. جو کتاب جہاں تھی وہی ہے، جو باب جہاں تھا وہی ہے. ایسا نہیں کیا میں نے کہ کسی کتاب کو آگے کر دیا، کسی کو پیچھے کر دیا، کسی باب کو بدل دیا نا. کتاب الایمان ہے، اس کے بعد جو ہے کتاب الاعتصام ہے، اس کے بعد کتاب العلم ہے، اس کے بعد کتاب الطہارت ہے. تو یہی ترتیب جو آپ کو مشکات میں ملے گی کہ پہلے کتاب الایمان ہے، اس کے بعد جو ہے کتاب الاعتصام ہے، اس کے بعد کتاب العلم ہے، اس کے بعد کتاب الطہارہ ہے. ٹھیک یہ وہی ترتیب ہے جو مصابیح کے اندر تھی. تو میں نے ترتیب میں کوئی تغیر نہیں کیا ہے. وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ، اور میں نے اکثر و بیشتر ہر باب کو تقسیم کیا ہے 3 فصلوں پر. مصابیح کے اندر 2 فصلیں تھیں، ایک فصل کا عنوان تھا الصحاح اور دوسری کا تھا الحسان. میں نے ہر باب کے اندر کتنی کی ہیں؟ 3 فصلیں کی، ایک فصل کا اضافہ کیا ہے. دیکھو لفظ غالباً لایا، کہنا تو یوں تھا وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ عَلَى فُصُولٍ، میں نے ہر باب کو 3 فصلوں پر تقسیم کیا ہے. لیکن غالباً کا لفظ لائے ہیں خاص مقصد کے لیے. کچھ ابواب ایسے بھی آئیں گے اس کتاب کے اندر جس میں 2 ہی فصلیں ہیں، تو اس لیے غالباً بڑھا دیا. کہ اکثر تو ایسا ہی ہے کہ ہر باب کے اندر 3 فصلیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن کچھ ابواب آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جہاں صرف 2 ہی فصلیں ہوں گی، تیسری فصل نہیں ہوگی. اب وہ 3 فصلوں کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. اولھا ما اخرجہ الشیطان، پہلی فصل مشتمل ہے ان احادیث پر
ان کی تخریج کی ہے شیخین نے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، او احدہما یا دونوں میں سے کسی ایک میں، یعنی کچھ روایتیں تو متفق علیہ ہیں پہلی فصل کے اندر کہ وہ مسلم شریف میں بھی بخاری شریف میں، کچھ وہ روایتیں فصل اول کی ہوں گی جو صرف بخاری شریف کے اندر مسلم شریف کے اندر، کچھ وہ روایتیں ہوں گی جو صرف مسلم شریف کے اندر ہے بخاری شریف کے اندر نہیں ہے۔ وَاقْتَفَيْتُ بِهِمَا وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِي الرِّوَایَةِ۔ دیکھو بخاری اور مسلم میں جو روایتیں، وہ روایتیں بہت ساری روایتیں وہ ہیں جو بخاری اور مسلم کے ساتھ ساتھ دوسری کتابوں کے اندر بھی ہیں۔ مثلا یہی کتاب کی جو پہلی روایت ہے آگے آئے ہوئی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کے علاوہ تقریباً ہر بڑی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اب انہوں نے صرف کیا لکھا متفق علیہ، حالانکہ صرف بخاری اور مسلم کے اندر تو نہیں ہے، تو اب کیا لکھنا تھا رواہ البخاری و مسلم و ترمذی و ابو داؤد و نسائی فلاں فلاں فلاں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو کتاب بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، تو ہم نے دوسری کتابوں کا حوالہ ذکر نہیں کیا، بس بخاری اور مسلم کے حوالے پر ذکر کر دیا، اس لیے کہ اعلیٰ کو بیان کرنے کے بعد ادنیٰ کو بیان کرنے کی ضرورت۔ ان دونوں کتابوں کا مقام تمام کتب احادیث کتب حدیث کے اندر چونکہ سب سے اعلیٰ اور فائق ہے، تو ان کا نام آ گیا، تو اب پھر اعتبار کے لیے کسی دوسری شہادت کی ضرورت، کسی دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم نے باقی کتابوں کا حوالہ نہیں دیا، اسی کو فرمایا وَاقْتَفَيْتُ بِهِمَا، اور میں نے اکتفا کیا ہے انہی دونوں کتابوں کے حوالے پر، اگرچہ اس حدیث کی روایت میں مشترک ہیں، ان کے علاوہ دوسرے ائمہ بھی شریک ہیں، تو میں نے ایسا کیا یہ علو کی درجتہما فی الروایہ، اس لیے کہ روایت حدیث میں ان دونوں بزرگوں کا مقام بہت اعلیٰ اور بہت بلند ہے۔ وَثَانِيهُمَا مَا أَوْرَدَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَذْكُورِينَ، اور دوسری فصل ان تین فصلوں میں سے وہ ہے جو مشتمل ہے ان احادیث پر جس کو نقل کیا ہے ان دونوں بزرگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے مذکورہ ائمہ میں سے۔ وَثَالِثُهُمَا مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَعْنَى الْبَابِ، اور تیسری فصل وہ ہے جو مشتمل ہے ان روایتوں پر جو باب کے مضمون سے مناسبت رکھنے والی ہیں اور اس کے ساتھ ملحق ہونے والی ہیں کسی مناسبت کی بنیاد پر۔ وہاں محافظت علی الشریعہ، یہاں سے آگے کل تشریح